اس بات کا پہلی باتوں کے ثبوت نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو را ایجنٹ ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, اور جو یہ دھماکہ ہوا ہے پشاور میں اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے. لیکن سر وہ تو ٹی ٹی پی نے مانا ہے نا, تحریک طالبان پاکستان نے. ہاں لیکن مانا کسی نے بھی ہے, لیکن اس کا کوئی کنفرم ثبوت نہیں ہے. یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے, اور جہاں تک یہ ٹیررسٹ کنٹری ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے, اور مودی سرکار جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے اس معاملے میں, اور اس وقت بھی انڈیا میں جو حالات ٹھیک نہیں ہیں. بھی نہیں, مسلمان پرامن لوگ ہیں, مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کنفرم بات ہے. یہ تو دنیا نے ویسے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی کہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے پیس کا ایک میسیج بھیجا تھا انڈیا میں نریندر مودی کے, اور لیٹر لکھا تھا جس کا جواب آیا ہے نریندر مودی یعنی انڈین گورنمنٹ کی جانب سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تب تک پاکستان سے پیس ٹاک نہیں کریں گے جب تک پاکستان ٹیررزم کے اوپر کام نہیں بند کر دے گا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں تو حملے سنبھال نہیں سکتا, پاکستان انڈیا میں بھی حملے کرواتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بات کا پہلی باتوں کے ثبوت نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو را ایجنٹ ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, اور جو یہ دھماکہ ہوا ہے پشاور میں اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے. لیکن سر وہ تو ٹی ٹی پی نے مانا ہے نا, تحریک طالبان پاکستان نے. ہاں لیکن مانا کسی نے بھی ہے, لیکن اس کا کوئی کنفرم ثبوت نہیں ہے. یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے, اور جہاں تک یہ ٹیررسٹ کنٹری ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے, اور مودی سرکار جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے اس معاملے میں, اور اس وقت بھی انڈیا میں جو حالات ٹھیک نہیں ہیں. سر پاکستان کی بھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان میں بھی ابھی پچھلے دنوں جب یہ کرائسس آئے ہوئے تھے, گلگت بلتستان والوں نے ہمیں وہاں سے ایک نیریٹو آیا کہ بھائی گلگت بلتستان جو ہے اس کو آپ الگ کر دیں اگر آپ ان کو رائٹس نہیں دے سکتے. بلوچستان سے ہمیں جو ہے وہ فریڈم کی آواز آئی کہ آپ اگر ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں الگ کر دیں. سندھ سے ہمیں وہاں سے آواز آتی ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دے سکتے تو سدھو دیش آپ ہمارا بنا دیں. اس حوالے سے اگر پہلے ہم اپنے کنٹری کے اوپر فوکس کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے؟ ہاں بالکل بیٹر ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو الگ کر دیں, ان کی پرسنٹیج کیا ہے؟ اگر ریفرنڈم ہو تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ لوگ زیادہ پرسنٹیج میں ہو گئے. یہ اس طرح کینیڈا میں بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے, جو ہمارا صوبہ کیوبک ہے اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الگ کر دیں, لیکن جب ریفرنڈم کرایا تو اس میں ان کی پرسنٹیج کم نکلی. ایز این اوورسیز پاکستانی جب آپ باہر کینیڈا میں ہوتے ہیں, وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں, کیا ان کا یہی نیریٹو ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, یا پھر ان کا انڈیا کی طرف کوئی سافٹ کارنر ہے اس حوالے سے؟ بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ اگر یہ کہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. اور کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اور جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے جو ہے پاکستان سے اور کینیڈا سے بھی لوگ انڈیا جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جتنی وہاں پہ انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اگر ہم بات کریں آئی ٹی اسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈیفینس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ لوگ وہاں پہ نہیں پتہ لگتی. ہاں لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں. جو بین الاقوامی بڑی طاقتیں ہیں, وہ ایک پاکستان اسلامک کنٹری ہے, دوسری طرف یہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے جو امریکہ ہے, اور ایک ایسی نیوکلیئر پاور ہے کہ جہاں پہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو لوگ روٹی کپڑے کے لیے یہاں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں, لیکن ہم نیوکلیئر پاور ہیں. بالکل نیوکلیئر پاور تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں انڈیا کا حملہ بھی اس وقت ہم پہ نہیں ہوا, ورنہ اب تک ہو چکا ہوتا جو پاکستان کے حالات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں وہ ریسنٹ گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں. ریسنٹ گورنمنٹ جی ہاں بالکل. تو سر وہ تو ابھی پچھلے دنوں ابھی ایک طرف انہوں نے پیس ٹاک کا انڈیا کی طرف پیغام بھیجا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 5 فروری جب کشمیر سولیڈیرٹی ڈے تھا, اس حوالے سے اس دن بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا نریندر مودی کو اسپیشلی انہوں نے وہاں پہ کوٹ کر کے بات کی کہ بھائی کشمیر ہمیں واپس کر دو, نہیں تو ہم ایٹامک جنگ کر دیں گے. بہرحال یہ باتوں سے تو جنگ نہیں جیتی جاتی, اس کے لیے کوئی عملی اقدام کرنا پڑتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف میں کوئی اتنے گٹس ہیں, اور میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ لیڈر بننے کے قابل بھی ہیں. تو بہرحال اگر یہی بات ہے تو پھر جو فیئر اور ایز این اوورسیز پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں تو اس کو کون ہینڈل کر سکتا ہے مور افیکٹولی؟ پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن میں تو سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 90% جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے اور اب تک اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ہے. اگر خان صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ سے کیا نام ہے پاور کے اندر, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا, وہاں پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہمارے جو تعلقات ہیں آپس میں وہ زیادہ بیٹر ہو سکتے ہیں؟
بہرحال اس کی پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے, یہ فوری طور پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب پہلے آئے تھے تو آرٹیکل 370 ہٹا تھا اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بالکل بند کر دی تھی. ہاں, لیکن جو خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم امریکہ سے بھی اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور انڈیا سے بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو ہو جائے گا حل 3.5 سال پونے 4 سال میں؟ اٹ کوڈ بی ناٹ, کیونکہ اس کی اینٹیسپیشن کرنا اس وقت کیا نام ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن جہاں تک خان صاحب کا اور شہباز شریف کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے خان صاحب شہباز شریف سے بدرجہ بہتر ہے. بھی نہیں, مسلمان پرامن لوگ ہیں, مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کانفرم بات ہے, یہ تو دنیا نے ویسے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے. ہمارے اس وقت جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے انڈیا کو پیس ٹاک کا پیغام دیا تھا کہ 3 سے 4 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں, مزید جنگیں جو ہیں ہم دونوں ملک جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. دونوں ملکوں کے اندر کافی غربت ہے اور کافی ایسا سینیریو ہے. اسی حوالے سے مودی گورنمنٹ کا بھی ایک سٹانس سامنے آیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان کے ساتھ دوستی تو کر لے گا, لیکن وہ تب دوستی کرے گا جب پاکستان انڈیا کے اندر دہشت گردانہ حملے نہیں کرے گا. کیا کہو گے اس بارے میں؟ بھائی اس بارے یہ سمپل بات ہے بھائی, یہ حرکتیں ہوئے گا تو دوستی تو نہیں ہو سکتے ہیں. یہ حرکتیں بند ہو جائے گا تو دوستی بحال ہو سکتے ہیں, معاشیت بھی ٹھیک ہوئے گا دونوں ملکوں کا. تو میرے بھائی سمپل بات ہے یہ. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر حملے کرواتا ہے؟ ممبئی حملہ ہو گیا, اس کے علاوہ جو پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا تھا. بھائی یہ فضول بات ہے. پاکستان پرامن ملک ہے, الحمدللہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو پرامن ملک ہے, جو دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان جیسا ملک کیسا پرامن ملک ہے. ہم نے 2013 کے اندر بھی ایک جو ہے وہ 14 میں بھی ہم نے غزوہ ضرب عضب لڑا تھا. اس کے بعد ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے ابھی آپ نے دیکھو پیچھے کوئٹہ میں دھماکہ ہوا, پشاور میں دھماکہ ہوا, 50 سے زیادہ لوگ مرے ہیں پشاور میں. جو دھماکہ یہ تو پاکستان مخالف لوگ کر رہے ہیں بھائی, جو پاکستان کے مخالف ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. ایسا ان کو کیا ایسی پاکستان سے مخالفت ہے جو پاکستان کے اندر ویسے حملے کر رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں لوگ. صرف مسلمان پاکستان میں؟ یہی تو سمپل بات ہے بھائی. یہی پوری دنیا کے اندر مسلمان ہے. اگر مسلمان کو تنگ کرنا ہے تو سب سے اچھا مسلمان سعودی عرب کا ہے. پاکستان کا ویسے لوگ بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو. یہ حرکتیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان اگر بدنام ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ تو یہ ان کو ہی پتہ ہے کہ جو غلط روٹی ہے نہیں یہاں پہ, ہمارے پاس کھانے کو کپڑے ہیں نہیں, اور اگر ہم بدنام ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ برا حال ہی ہوئے گا اور کیا ہوگا. ہاں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہو گے دہشت گردی کے حوالے سے؟ انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہم پرامن لوگ ہیں, ہم دوستی چاہتے ہیں, معاشیت کے بارے میں ہمارے ساتھ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. کرو گے انڈیا کے ساتھ؟ کرو گے انشاءاللہ, اگر ایسے غلط فہمی نہ ہو تو. لیکن خان صاحب آئے تھے, عمران خان صاحب, انہوں نے تو کاروبار بند کروا دیے تھے انڈیا کے ساتھ. نہیں یار, ایسے نہیں ہو سکتا. غلط بات تھی وہ خان صاحب کی. وہ تو ہمیں نہیں ابھی پتہ چلا. عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کروا دی تھی. یہ ہمیں علم نہیں ہے بھائی کہ اس نے کیا کیا, لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بھائی پرامن ہونا چاہیے دونوں ممالک کے لیے. نریندر مودی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ نریندر مودی تو ہے ہی دہشت گرد یار. وہ تو اگر کسی کو تم دہشت گرد کہو گے, وہ تمہیں آگے سے دہشت گرد کہیں گے تو کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ بھائی دوستی ایسے نہیں, وہ غلط کر رہے ہیں نا, ہم تو غلط نہیں کر رہے. نریندر مودی نے کیا بھائی نریندر مودی نے جو ظلم کیا دیکھو کشمیر کو, کشمیر کے ساتھ کیا ہوا. کشمیر میں جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹائم وہ دیکھی آپ نے؟ وہ میں نے نہیں دیکھی. تو یہی وجہ ہے نا. لیکن کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہے وہ آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے؟ وہ ہم دیکھ رہے, سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے جو ظلم ہو رہے. تو سوشل میڈیا پہ آپ نے فالو ہی ان پیجز کو کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ صرف ظلم دکھا رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہے وہ دکھا رہے ہیں. بھائی سمپل بات ہے, آپ سارے عوام واقع پہ ان سے کہ کشمیر کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو سب دنیا پاکستان والے کشمیری خوش ہیں, شکر ہے خوش ہے. وہاں پہ پاکستان مخالف تحریک نکل رہی ہے کہ بھائی ہمیں آپ اگر ہمارے حقوق نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی الگ. وہ بھی ایک غیروں کی سازش ہی ہو سکتا ہے. جو پاکستان کے خلاف سازش ہوگا وہ سارا سازش ہوگی, سازش ہی ہوگی. جو انڈیا میں ہوگا وہ ان کی غلطی ہوگی. بھائی ان کی غلطی وہ غلط ہے تو اس لیے نا.